بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا، اور یہ قومیں بے شمار نعمتوں کی حامل تھیں۔ اللہ پاک نے ان قوموں کو نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان دو قوموں کو قوم عاد اور قوم سمود کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کا ذکر کریں گے اور آپ کو اس قوم کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ نے کس طرح اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قوم کی شروعات عاد کے چھوٹے بھائی سمود سے ہوئی۔ اس قوم کو اللہ نے بے حد طاقت سے نوازا تھا اور ان کے قد بہت لمبے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قوم سمود میں لوگوں کے قد 40 ہاتھ کے برابر تھے اور ان کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی تھیں۔ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اگر کوئی شخص ایک بار اپنی عورت سے ہم بستری کر لیتا تو وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، یہ ہمیشہ جوان رہتے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں کبھی کمزور نہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو چیر کر ان پہاڑوں کے خوبصورت محلات بنا کر ان میں رہتے تھے۔ ان کے یہ محلات اس قدر خوبصورت ہوتے کہ لوگ دور دراز سے ان محلات کو دیکھنے آتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو سرسبز باغات، میٹھے پانی کے چشمے اور بہت نعمتوں سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے یہ قوم تکبر میں آ گئی اور نافرمانیاں کرنے لگی۔ یہ قوم اللہ کی وحدانیت کو جھٹلا کر اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اس پر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم پر نازل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ گرے گا۔ اس پر اس قوم کے امیر سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پہاڑ کو کہیں کہ وہ ایک اونٹنی جنم دے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نے جنم لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ کہنے لگے کہ یہ صالح علیہ السلام کا جادو ہے۔ جب اس اونٹنی نے بچہ جنم دیا تو اس کا دودھ اس قدر زیادہ ہوتا کہ تمام لوگوں کے پینے کے بعد بھی یہ ختم نہ ہوتا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کھیتوں میں چرتے اور تمام چشموں کا پانی پی جاتے، جس پر قوم سمود کو بہت غصہ آیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا واقعہ بتایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی اور دوسرا دن ان تمام لوگوں کے لیے مقرر کر دیا کہ ایک دن وہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشموں کا پانی پئیں گے اور دوسرے دن تم تمام لوگ چشموں کا پانی پیو گے۔ قوم سمود اس اونٹنی سے بے حد تنگ آ گئی اور انہوں نے اس اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ تم لوگ اس اونٹنی کو تنگ نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اس قوم کے ایک امیر سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 سے 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے سے کہا کہ اگر وہ رات کے اندھیرے میں اونٹنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اس سے کر دے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیٹا نیک تھا، وہ اس عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ پھر اس عورت صدوق نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی کنواری بیٹیوں کی شادی اس سے کروں گی۔ اس پر قوم کے 2 نوجوان، ایک کا نام مصبح ابن دہیر اور دوسرے کا نام کدار بن سالک، ان دونوں کم بختوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا ہے، اب تم ہمیں جس عذاب سے ڈراتے تھے وہ ہم پر لے آؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام غمگین ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ تمہاری اس حرکت کے بعد تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس پر قوم کے 9 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان 9 لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ 9 کے 9 لوگ مر گئے۔ ان 9 لوگوں کی لاشیں دیکھ کر بھی قوم سمود کے لوگ باز نہ آئے بلکہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس 3 دن کی مہلت ہے،
تم اسے جس طرح عیش میں گزارنا چاہتے ہو گزار لو، اس کے بعد اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ اس پر قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بنانے لگی اور ان سے مذاق بناتے ہوئے کہا کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے دن تمہارے چہروں کے رنگ زرد ہوں گے، دوسرے دن لال ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ پڑ جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ یہ قوم ہدایت پر نہ آئی اور بت پرستی میں مصروف رہی۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن لال ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ ایک دوسرے کے سیاہ چہروں کو دیکھ کر وہ لوگ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ اب اللہ ہم پر کون سا خوفناک عذاب بھیجے گا۔ چنانچہ آسمان سے زوردار ہیبت ناک چیخ نکلی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور ان کی روح جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ وہ لوگ اندھے منہ گر گئے۔ پھر اللہ نے ایک زوردار زلزلہ بھیجا، اس سے ان لوگوں کے گھر ان پر گر گئے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔